ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ الصدقۃ تدفع البلاء، صدقہ بلاؤں کو دفع کرتا ہے، اور صدقہ کریں، جو بلائیں آ چکی ہیں ان کو بھی دفع کرے گا، اور جو بلائیں آنے والی تھی ان کو وہی روک دے گا، آنے نہیں دے گا۔ صدقہ کرنا، اس کی عادت ڈالیں، مائیں عادت ڈالیں، اپنے بچوں کو صدقہ کرنا سکھائیں، اپنے بچوں کو دینا سکھائیں۔ آج کل گھروں کے اوپر اب سائل نہیں آتے، مانگنے والے نہیں آتے۔ پہلے مائیں اپنے بچوں کے ہاتھ سے بھیجتی تھیں کہ جاؤ ان کو روٹی دے کے آؤ، جاؤ ان کو روپیہ دے کر کے آؤ، تو بچوں کو دینا بچپن میں ہی سیکھ لیتے تھے کہ دینا چاہیے۔ کچھ لوگ محتاج ہوتے ہیں، ہمارے پاس ہے تو ہمیں دینا چاہیے۔ اپنے بچوں کو کیسے سکھائیں؟ تو اس کا ایک اچھا طریقہ ہے، اور وہ یہ طریقہ ہے کہ اپنے گھر میں کسی جگہ صدقے کا ڈبہ بنا دیجیے، ایک ڈبہ بنا کے گھر میں لگا دیجیے کہ یہ صدقہ، اور بچوں کو اس کی پریکٹس کیجئے کہ بیٹا جو بھی تم کام کرو تو صدقہ کر دو، تاکہ صدقے کی وجہ سے ہمیں نقصان نہ ہو۔ اب بچہ اسکول کو جاتا ہے، روزانہ آپ اس کو 50 پیسے 1 روپیہ یہ اس کام کے لیے دو کہ بیٹا یہ صدقے والے ڈبے میں صدقہ ڈال کے جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ تم کو بچا کر عافیت کے ساتھ لائے گا، ڈبے میں صدقہ ڈال کے جاؤ۔ صدقہ ڈالنا بچوں کو سکھائیں۔ گھر میں کسی کے بارے میں خبر آئی کہ فلاں بیمار ہیں، طبیعت ناساز ہے، ہاسپٹل میں شریک کیا گیا، فوراً آپ کو یہ خبر پہنچتے ہی 2 روپے لے جاؤ، صدقے کے ڈبے میں ڈال دو۔ اللہ میری فلاں بہن، میری بہو، میری جو ہے بھائی کوئی بیمار ہو، کسی کی اطلاع آتی، روز خبریں آتی رہتی ہیں فونوں پہ، اطلاع ایک دوسرے کو، فوراً لے جا کے صدقہ ڈالو۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقے کا انتظام ہی نہیں ہے، اس وجہ سے صدقہ نہیں ہو رہا۔ اور پہلے زمانے میں سائلین آتے تھے، ہمارے اوپر احسان کرتے تھے، صدقہ دینا عام تھا، صدقہ دے دے کر لوگ مصیبتوں سے محفوظ تھے۔ اور اس زمانے میں صدقہ دینے کے اسباب نہیں، اس لیے عورتیں تو بالخصوص صدقہ کرتی ہی نہیں۔ اس لیے گھر میں صدقے کا ڈبہ بناؤ اور ہر مہینہ کھولو، اور جو نکلا اپنے رشتہ داروں میں، عزیزوں میں جو مستحق ہیں، محتاج ہیں، ان کو دو۔ بستی میں کوئی دین کا کام ہے اس میں دو، اور اس میں خرچ کرو۔ یہ نفل صدقہ ہے، کسی بھی کام میں خرچ کرو، یہ نفل صدقہ۔ یہ صدقہ کرنے کے آسان تدبیر ہے۔ اب مجھے یاد آیا یہ بات آپ کو بتاتے ہوئے کہ جب میں انگلینڈ گیا تھا تو بوسٹن ایک شہر ہے، وہاں پر ہماری کسی کے ہاں دعوت تھی، تو بڑے نیک آدمی تھے، پرانے معمر آدمی تھے، متشرع تھے، اور ان کے گھر میں دعوت تھی۔ تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ میں مرکز گیا تھا اور وہاں سے واپس ہو رہا تھا ڈیوزبری سے اپنے وطن، تو برف کا زمانہ تھا، برف سڑک پہ جم جاتی، بالکل سل کی طرح جم جاتی ہے، تو اس وقت گاڑیاں اس کے اوپر سلپ ہو جاتی ہیں، کہیں ہوتی اور کہیں نہیں دکھائی دی، اور وہاں پر پہنچ گئے تو سلپ ہو جاتی ہے بہت زیادہ۔ تو کہتے میں جب وہاں سے نکل رہا تھا تو 1,00,000 پاؤنڈ کسی نے ان کو دیے تھے کسی اور جگہ پہنچانے کے واسطے، آدمی دیانت دار بزرگ آدمی تھے تو ان کو دیے ہوئے تھے۔ انہوں نے گاڑی میں رکھ لیا اور گاڑی میں نکل گئے۔ تو کہتے رات کا وقت تھا، اندھیرا ہو رہا تھا، ایک جگہ میری گاڑی برف پہ چڑھ گئی، بے قابو ہو گئی اور پلٹ گئی۔ میں حیران پریشان ہو گیا۔ مجھے سب سے زیادہ ڈر اس کا ہو رہا تھا کہ کسی کی بہت بڑی رقم میرے ساتھ ہے، یہ رقم کا کوئی ڈاکو لے لے، کوئی چور لے لے، کیسے، اس کا ڈر برابر مجھے لگ رہا تھا۔ اور الحمدللہ میں محفوظ تھا، لیکن نکل نہیں پا رہا تھا۔ اللہ کا کرنا کہ پیچھے ہی جو گاڑی تھی وہ کسی لیڈی ڈاکٹر کی تھی، اس نے اپنی گاڑی روکی اور اس کو قابو بھی کیا، اور اس کے بعد آ کر کے ایمبولینس بلوائی اور ان کو کہا کہ آپ اسی حالت میں رہیں، حرکت نہ کریں جب تک ایمبولینس نہ آ جائے، اور کچھ ہدایات دیں، کچھ تدبیریں۔ اس کے بعد ایمبولینس آئی، ان لوگوں نے اپنی ترتیب سے، تدبیر سے ان کو نکالا، بالکل بھلے چنگے تھے، خراش بھی نہیں آئی کچھ ان کے اندر، اور وہ جو اماؤنٹ تھا وہ بھی اسی طرح محفوظ تھا۔ پھر ہاسپٹل لے جائے گئے اور چیک کیا گیا، مکمل کچھ بھی نہیں ہوا ہے، انہیں لا کے گھر پر پہنچا دیا گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے فجر کی نماز کے بعد بہو اور بیٹا یہ کہہ کر نکلے کہ وہ پرانے سامان کا بازار لگتا ہے، جیسے جمعرات بازار لگتا ہے نا، ایسے وہاں بھی لگتا ہے، تو کچھ ضرورت کی چیزیں ہیں، ہم تلاش کر لیتے ہیں جا کر کے۔ تو یہ کہہ کر نکلے بہو بیٹے، اور میں لیٹ گیا، آرام کر لیا۔ پھر ہمارے پاس فون آیا اور ہمیں بتایا کہ آپ کے بچے کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور فوراً پہنچیے فلاں ہاسپٹل۔ تو بیوی نے مجھے اٹھایا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اٹھتے ہی پہلی بات یہ خبر سن کر بیوی سے پوچھی
کہ کیا بچے جاتے وقت صدقہ ڈال کر گئے تھے؟ کیونکہ انہوں نے بتایا کہ دیکھیے یہاں ڈبہ لگا ہوا ہے ہمارا، جس جگہ وہاں سردی کے 2 دروازے ہوتے ہیں، تو ایک گھر میں آنے کا دروازہ، ایک باہر سے اندر آنے کے بعد وہاں شوز اسٹینڈ اور کوٹ اسٹینڈ سب وہاں بنا ہوتا ہے، کیونکہ سردیوں کی وجہ سے سب سامان وہاں رکھنا پڑتا، وہیں پر ڈبہ بھی لگا دیا ہے۔ تو میں نے بیوی سے پوچھا کہ کیا بچوں نے جاتے وقت میں صدقہ ڈالا تھا ڈبے میں؟ تو کہا ہاں ڈالا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ دسترخوان بچھاؤ، ناشتہ نکالو، جائیں گے انشاءاللہ، جلدی نہیں ہے کچھ بھی، میں ناشتہ واشتہ کرتا ہوں، دوائی وغیرہ کھا لیتا ہوں، اس کے بعد چلتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر انہوں نے صدقہ نکالا ہے تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے، ہم اطمینان سے رہیں، ناشتہ واشتہ کر کے جائیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ بیٹھے، ناشتہ کیے اور گئے۔ راستے میں گاڑی پڑی ہوئی تھی، بالکل ایسی کہ شاید اس میں کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا، لیکن ہاسپٹل پہنچے تو بالکل ہوش میں، حواس میں تھے، کوئی معمولی سی خراش بھی نہیں آئی تھی۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ سب صدقے کی بڑوں سے سنی تھی باتیں، حدیثیں سنی تھی، لیکن ہم نے تجربہ کر کے زندگی میں اس کو سچ پایا ہے۔ ہم نے خود دیکھا کہ اللہ نے کیسی کیسی مددیں فرمائی، بڑے بڑے حادثات میں ہم بچے ہیں صرف اس صدقے کی برکت سے، اور یہ صدقہ ہماری بلاؤں کو ٹالتا رہا۔